اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، روحانیت اگر حاصل کرنی ہے تو دل سے کینہ، حسد، عداوت، نفرت، بغض اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع 12ویں جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ 12ویں جماعت حصہ غزل، جس کے شاعر ہیں شہزاد احمد۔ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے۔ جی، تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، جس کے شاعر ہیں شہزاد احمد۔ 12ویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے متعلق ہم اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ غزل 3 ویڈیوز پر مشتمل ہے، 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ بہت آسان ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں شاعر شہزاد احمد کی غزل نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے۔ جی، سب سے پہلے شاعر کا ایک مختصر سا تعارف۔ جی، شہزاد احمد مشرقی پنجاب کے مشہور تجارتی اور ادبی شہر امرتسر کے ایک ممتاز خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام تھا ڈاکٹر حافظ بشیر، جنہوں نے طب کے موضوع پر اردو میں کئی کتابیں تحریر کی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد شہزاد احمد اور ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے حصول رزق کے لیے مختلف ملازمتیں کی۔ مختلف رسائل لکھنے کے علاوہ محمود شام کے ساتھ مل کر رسالہ معیار بھی جاری کیا۔ 1969 میں ان کی غزلوں کے مجموعے جلتی بجھتی آنکھیں، اس مجموعے پر انہیں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ 1997 میں انہوں نے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی حاصل کیا۔ شہزاد احمد 1 اگست 2012 کو 80 برس کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو 80 برس ان کی عمر تھی۔ شہزاد احمد، اب آتے ہیں ذرا ان کے شاعرانہ کام کی طرف، ان کے نظم کی طرف، ان کی غزل کی طرف، ان کی خصوصیات کی طرف، ادبی خدمات کی طرف، کہ شہزاد احمد نے زندگی کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کا تخلیقی عمل صرف اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ انہوں نے انسانی مسائل اور عالمگیر حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ان کی غزل ان کے ہاں کے لوگوں کا نوحہ ہے، جن میں منافقت رچی بسی ہے اور احساس زیاں سے آری ہیں۔ بحیثیت مجموعی انہوں نے غزل کی روایات کی پاسداری کی ہے۔ ڈاکٹر انور سدید نے انہیں غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید، جنہوں نے اردو ادب کی تاریخ جیسی مشہور کتاب بھی تخلیق کی ہے، یہ وہ ہیں۔ تو انہیں شہزاد احمد کو غزل کا مزاج دان کہا ہے۔ صدف اد کھلا دریچہ، خالی آسمان، بچھڑ جانے کی رت، دیوار پہ دستک، کون اسے جاتا دیکھے، پیشانی میں سورج، اترے میری خاک پہ ستارہ، وغیرہ وغیرہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک تعارف ہے شہزاد احمد کا۔ آگے چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ تو سب سے پہلا شعر دیکھیے۔ پہلا شعر ہے، نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ غزل کا یہ مطلب بہت خوبصورت غزل ہے، بہت عمدہ کلام ہے شہزاد احمد کا۔
تو اس میں دیکھیں کہ طریقہ کار وہی، شاعر کا نام ہی لکھا جائے گا شہزاد احمد، غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس لیے یہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تشریح دیکھیے، سب سے پہلے شاعر کا ایک مختصر سا حوالہ ہے، ایک لائن پر مشتمل۔ معروف شاعر شہزاد احمد کا غزل میں اپنا ایک منفرد اسلوب ہے، یعنی اپنا ایک انداز ہے، سٹائل ہے لکھنے کا۔ وہ فرد اور ذات کی نفسیات کے ساتھ ہی پورے معاشرے کی نفسیات کو غزل میں سمو دینے میں کمال رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ غزل کے اس مطلع میں محبوب کی موجودہ بے رخی اور ماضی کے معمولی تعلقات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میرا محبوب جب بھی مجھے دیکھتا اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ضرور پیدا ہوتی تھی۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جب محبوب شاعر کو دیکھتا تھا تو ایک شناسائی، ایک واقفیت ضرور آ جاتی تھی چمک میں، اور آنکھوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اور کچھ نہ صحیح، شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ نہ صحیح، اظہار و اقرار اور محبت نہ صحیح، لیکن مجھے دیکھ کر میرا محبوب پہچان تو لیا کرتا تھا کہ میں اسے چاہنے والا ہوں۔ لیکن اب کیا کیفیت ہے؟ اب یہ عالم ہے کہ وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ محبوب کی یہ عادت تو اردو شاعری کا ایک روایتی خاصہ ہے، ایک خصوصیت ہے شاعری کی، کہ وہ کبھی عاشق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کی ایک خاصیت ہے، وہ ہمیشہ اپنے عاشق کو نظر انداز ہی کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، جانے دیتا ہے، اور عاشق بیچارہ ہمیشہ اس کی یاد میں آہیں بھرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس موقع پر کیا شعر ہے؟ ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک۔ ایک طرز تغافل یعنی بھول جانے کی جو طرز ہے وہ ان کو مبارک ہو، وہ کرتے رہیں، وہ ہمیں بھلاتے رہیں۔ ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے، کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے نا عرض کرتے رہیں گے، حاضری لگواتے رہیں گے، بھلے وہ ہماری طرف دیکھے یا نہ دیکھے۔ تو یہ شاعر بھی یہاں اپنے محبوب کے اسی مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ میرا محبوب ہمیشہ مجھ سے بے رخی برتتا ہے، بے رخی کا انداز اختیار کرتا ہے، وہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مجھ سے کنی کترا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پہلو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتا ہے، وہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تو شاعر کہتا ہے نہ صحیح، اگر وہ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو نہ صحیح، میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ مجھے پہچان تو لیتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شناسائی کی چمک آنکھوں میں آتی تھی، جب وہ پہچان لیا کرتا تھا تو کہتے کہ وہ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا اس وقت بھی، نہ صحیح، مگر اتنا تو ضرور ہو جاتا تھا کہ وہ مجھے پہچان لیتا تھا۔ شاعر کو اس پہچان کے بدلے محبوب کی بے اعتنائی بھی قبول تھی، محبوب کا یہ اگنور کرنا، نظر انداز کرنا بھی شاعر کو قبول تھا، یہی اعزاز ہی کافی تھا، مگر اب تو اس سے یہ خوشی بھی گویا چھین لی گئی ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ محبوب جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، جب بھی اسے محبوب دیکھتا ہے تو وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے؟ یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، مگر ایسی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ تو امید ہے کہ یہ شعر آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس حوالے سے میں نے چند ایک اشعار اور دیے ہیں، وہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، حوالہ دے کر بات کو جوڑ کر جو ہے یہ اشعار بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اور تغافل کا سبب کیا ہے خدایا، پھر اور تغافل کا سبب کیا ہے خدایا، میں یاد نہ آؤں انہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن غالب کا شعر ہے بڑا خوبصورت سا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن یعنی غفلت نہیں برتو گے، ہم نے مان لیا، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، کہ اس وقت تک تو ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے اور تمہیں تب خبر ہوگی۔ پڑھے جاؤ بے خود غزل پر غزل، وہ بت بن گئے ہیں، سنے جائیں گے، سنے جائیں گے، سنے جائیں گے۔
وہ بت بن گئے ہیں سنے جائیں گے۔ تو یہ پہلے شعر کی تشریح تھی۔ آگے چلتے ہیں دوسرے شعر کی جانب۔ تو دوسرا شعر دیکھیے، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کہ ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کہ ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم بالآخر تمہاری رضامندی پر راضی رہنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ہم وہ تھے کہ جو ہر بات پہ ضد کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ تو دیکھیں تشریح دیکھیں، معروف شاعر شہزاد احمد کا غزل میں اپنا ایک منفرد اسلوب ہے، وہی بات جو ہم نے پچھلے شعر میں بھی کی ہے۔ وہ فرد اور ذات کی نفسیات کے ساتھ ہی پورے معاشرے کی نفسیات کو غزل میں سمو دینے میں کمال رکھتے ہیں۔ غزل کے اس دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ آخرکار اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں اپنے محبوب کی رضامندی پر راضی رہنے لگا ہوں، حالانکہ میں تو اپنی ہر بات پر ضد کیا کرتا تھا۔ محبت کا فلسفہ بھی بڑا عجیب فلسفہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو فلسفے کی بات کی گئی ہے محبت کے، اس میں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اس محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے محبوب کے سامنے ہیچ سمجھنے لگتا ہے، یعنی میرا محبوب ہی مجھ سے بڑھ کر ہے، پوری دنیا سے، دنیا جہان سے بڑھ کر ہے، میرے محبوب کی مثال کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو محبوب کے سامنے دنیا کی ہر چیز اس کو ہیچ لگنے لگتی ہے، یعنی کمتر لگنے لگتی ہے، حقیر لگنے لگتی ہے۔ اسے صرف اپنے محبوب کی ذات ہی عزیز ہوتی ہے، اتنی عزیز، اتنی پیاری کہ وہ اپنی ہر ضد اور اپنی انا کو بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اپنا جو ایک صفت ہے ذاتی، تکبر، غرور، گھمنڈ، وہ بھی انسان جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ صفات بھی بھلا دیتا ہے۔ یہ گھمنڈ، تکبر، انا، خودداری، اس کو بھی بھلا دیتا ہے وہ۔ تو شاعر کیا کہتا ہے ایسے موقع پہ؟ سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی بر رضا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی بر رضا ہو جانا۔ تو شاعر شہزاد احمد یہی کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ میں ہر بات پر ضد کیا کرتا تھا، چاند ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی دھن میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار تھا، اپنے سامنے کسی کو بھی خاطر میں نہ لانا میری فطرت بن چکی تھی۔ لیکن یہ صرف اس وقت تک تھا جب تک میں محبت میں مبتلا نہ ہوا تھا۔ گرفتار محبت ہونے کے بعد میرا مزاج بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا گیا۔ محبت میں گرفتار ہونے کے بعد سمجھ میں آیا کہ اپنی ذات سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جس کے لیے دنیا جہان کی ہر شے قربان کی جا سکتی ہے۔ محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے محبوب کی مرضی پر جینا زیادہ اچھا لگنے لگا۔ محبوب جیسا کہے ویسا کرنے میں خوشی محسوس ہونے لگی۔ بقول شاعر، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، اگر بخشے زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کہ ہم سر جھکائے رہیں گے چاہے وہ ہمیں بخش دے چاہے مار دے۔ تو بخش دے یہ ہماری قسمت، نہ بخشے تو ہم شکایت نہیں کریں گے، ہم اپنا سر جھکائے رکھیں گے۔ تو عشق حقیقی کے حوالے سے یہ دونوں موضوعات اس میں برتے جا سکتے ہیں۔ شعر دیکھیے نا، شعر کیا ہے کہ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ تو یہ عشق حقیقی کے حوالے سے بھی یہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے محبت والی، عشق والی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان رکھنے والا انسان اللہ کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ تو پھر انسان اپنی انا اور خودداری کو بھلا دینے میں عافیت محسوس کرتا ہے، عاجزی اس کی فطرت بن جاتی ہے اور وہ تسلیم و رضا کا پیکر بنتا چلا جاتا ہے۔ اور انسان یہی چاہتا ہے کہ میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔
اسی بات کو ظاہر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وہ محبت کے اس مقام اور مرتبے پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ اپنی ہر مرضی کو اپنے محبوب کی مرضی کے تابع کر چکا ہے، اب وہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ہے۔ تو عزیز ساتھی، یہ دوسرے شعر کی تشریح تھی۔ ہم یہیں پر اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔